بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ابتدائی قواعد النحو کا سبق نمبر 3 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ہم گزشتہ سبق میں یعنی سبق نمبر 2 کے اندر ہم نے لفظ کے بارے میں پڑھا تھا کہ انسان جو بات بولتا ہے تو اس کو لفظ کہتے ہیں۔ اگر وہ معنی دار ہو وہ بات تو وہ بامعنی ہوتی ہے، اور بے معنی ہو تو اس کو بے معنی کہتے ہیں، مہمل بھی کہتے ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا تھا بامعنی لفظ کے بارے میں کہ بامعنی لفظ کی پھر 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 مفرد یا کلمہ، اور نمبر 2 مرکب۔ تو آج ہم کلمے کے بارے میں پڑھیں گے۔ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ وہ لفظ جو مفرد معنی کے لیے بنایا گیا ہو اسے کلمہ کہتے ہیں، جیسے رجل مرد اور قلم قلم۔ اب یہاں پر کلمے کی بھی 2 قسمیں ہیں، یہاں پر کلمے کی 3 قسمیں بتائی ہیں انہوں نے۔ بامعنی لفظ کی 2 قسمیں ہیں، کلمہ اور مرکب۔ یہاں کلمے کی 3 اقسام ہیں، نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، اور نمبر 3 حرف۔ اب اسم کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف ہم پڑھتے ہیں کہ وہ کلمہ جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے اسے اسم کہتے ہیں۔ یعنی کلمہ وہ کلمہ جو اپنا معنی خود بتائے اور کوئی زمانہ اس میں نہ پایا جائے تو اس کو اسم کہتے ہیں۔ جیسے القلم، اس کا معنی ہوتا ہے قلم۔ اب اس میں دیکھیں کوئی بھی زمانہ نہیں ہے، نہیں ماضی بھی نہیں ہے، حال بھی نہیں ہے، اور مستقبل بھی نہیں ہے۔ اسی طرح کتاب حمزۃ، حمزۃ یا دوات، اس کے اندر بھی ان کے اندر بھی کوئی معنی نہیں ہے۔ کتاب معنی کتاب، حمزۃ معنی یہ نام ہے، دوات معنی دوات۔ اب اسم کی یہاں پر چند علامتیں ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں، ان کو سمجھ لیتے ہیں کہ شروع میں الف لام ہو، یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ شروع میں الف لام کا ہونا یہ اسم کی علامت ہے، جیسے الحمد۔ شروع میں حرف جر کا ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے، جیسے فی کتابن میں فی۔ حرف جر یہ حروف جارہ جو ہیں 17 ہیں، انشاءاللہ آپ جیسے آگے بڑھیں گے آپ کو یہ سمجھ میں آ جائیں گے، بتا دیے جائیں گے۔ آخر میں تنوین ہو، جیسا حکیم، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو ہم سبق نمبر 1 میں پڑھ چکے ہیں، تنوین کہتے ہیں۔ آخر میں تنوین ہو، جیسا حکیم، تو میم پر دیکھیے تنوین ہے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مسند الیہ ہو، جیسے عثمان طبیب، عثمان ڈاکٹر ہے، جاء حامد، حامد آیا۔ اب مسند کیا ہوتا ہے، مسند الیہ کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ ابھی اس کو بتاتے ہیں۔ منادا ہو، جیسے یا زید، تو جس حرف پر، جس اسم پر کیا ہے، جس اسم پر حرف ندا کے ذریعے سے اس کی تعین کی جائے، جس کو سلیکٹ کیا جائے، جس کا تعین جو ہے حرف ندا کے ذریعے کیا جائے، وہ منادا ہوتا ہے۔ تو یہ حرف ندا کتنے ہیں انشاءاللہ یہ بھی آپ آگے پڑھ لیں گے۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھ لیتے ہیں ہم، یہ والی جو بات ہے، اسناد کا مطلب ہے حکم لگانا۔ جس کلمے کے ساتھ حکم لگایا جائے اسے مسند کہتے ہیں، اور جس پر حکم لگایا جائے اس کو مسند الیہ کہتے ہیں۔ جیسے اسماعیل عالم، اسماعیل عالم ہے، تو اس میں اسماعیل جو ہے مسند الیہ ہے، اور عالم کیا ہے، یہ مسند ہے۔ دوسری مثال ہے جلسہ محمود، محمود بیٹھا، اس میں جلسہ مسند ہے اور محمود مسند الیہ ہے۔ واضح ہوا کہ مسند الیہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے، جبکہ مسند اسم بھی ہو سکتا ہے اور فعل بھی ہو سکتا ہے۔ پہلی مثال میں جو مسند عالم یہ اسم ہے، اور دوسری مثال میں جو جلسہ ہے یہ مسند جو ہے فعل ہے، لیکن مسند الیہ ہمیشہ کیا ہوگا، یہ اسم ہوگا۔ آئیے فعل کی تعریف پڑھتے ہیں۔ فعل وہ کلمہ جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے اسے فعل کہتے ہیں۔ دیکھیے فعل اور اس میں اتنا فرق ہے کہ جس کلمے کے اندر اپنا معنی تو دونوں بتاتے ہیں، فعل بھی بتاتا ہے، اسم بھی بتاتا ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ جس میں زمانہ پایا جائے تو وہ فعل ہوتا ہے، اور جس میں زمانہ نہ پایا جائے وہ اسم ہوتا ہے۔ جیسے نصرہ، اس نے مدد کی، یہ ماضی ہے۔ نصرہ مدد کی مطلب گزشتہ زمانے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، بات یہ گزر چکی ہے، اس سے ہم نے سمجھ لیا کہ یہ ماضی ہے۔ ینصر وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، تو یہ حال کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھ اس میں زمانہ پتہ لگ رہا ہے، انصر تو مدد کر، اس میں فعل امر کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے بتایا بھی ہے، یہاں فعل کی 3 قسمیں ہیں، نمبر 1 فعل ماضی، نمبر 2 فعل مضارع، نمبر 3 فعل امر۔ فعل ماضی کسے کہتے ہیں؟ فعل ماضی وہ فعل ہے جو گزشتہ زمانے میں، گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے، جیسے کتبہ، اس نے لکھا، یعنی یہ لکھا جا چکا ہے، لکھا۔ فعل مضارع نمبر 2 ہے وہ زمانہ، جو فعل مضارع وہ فعل ہے جو زمانہ حال یا مستقبل میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے، جیسے یکتبو وہ لکھتا ہے یا لکھے گا۔ یہ مضارع کا جو
معنی ہے ہم یہ کیسے سمجھیں گے کہ یہ حال کا ہے یا مستقبل کا ہے؟ تو دیکھیے اس سیاق و سباق سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ حال کا ہے یا مستقبل کا ہے۔ فعل امر وہ فعل ہے جس کے ذریعے آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے کا مطالبہ کیا جائے، ڈیمانڈ کی جائے، جیسے اکتب تو لکھ، اقرا تو پڑھ، یہ حکم دیا جا رہا ہے، مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اب فعل کی بھی یہاں پر چند علامتیں ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ شروع میں حرف قد ہو، جیسے قد جلسہ، تحقیق کہ وہ بیٹھا۔ نمبر 2 شروع میں سین ہو، جیسے سیقرأ ان قریب وہ پڑھے گا۔ اور اس کے بعد میں شروع میں سوفا ہو، جیسے سوف تعلمون ان قریب تم جان لو گے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے شروع کی 3 مثالوں میں اس کو آپ اچھے سمجھ لیجیے، شروع میں قد ہو، سین ہو، سوفا ہو، یہ تینوں کیا ہے؟ یہ فعل کی علامت ہے۔ اس کے بعد میں نمبر 4 ہے کہ آخر میں تائے تانیث ساکنہ ہو، جیسے سمیعات اس ایک عورت نے سنا۔ نمبر 5 ہے آخر میں تائے فاعل لاحق ہو، جیسے ضربتو، ضربتی اور ضربتا میں۔ اس کا معنی ہے کہ میں ایک مرد، ایک عورت، تو ایک مرد یا تو ایک عورت نے مارا۔ آخر میں یا ضمیر فاعل لاحق ہو، جیسے تضربین، تو ایک عورت مارتی ہے، اضربی، تو ایک عورت مار۔ نمبر 7 ہے کہ آخر میں نون ثقیلہ یا نون خفیفہ لاحق ہو، جیسے اضربن، تم سب مرد ضرور مارو۔ دوسرا لنسفعن بالناصیہ، تو ہم ضرور بے ضرور اسے پیشانی کے بالوں سے گھسیٹیں گے۔ دیکھیے زیادہ کنفیوز ہونے کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ نون ثقیلہ، نون خفیفہ یہ کیا ہے؟ انشاءاللہ آپ صرفی کی کتاب پڑھیں گے جو ہم نے اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہے، تو اس میں آپ سمجھ جائیں گے۔ اسی طرح آخر میں یہ تائے فاعل لاحق، یہ بھی آپ اگر صرف پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ کے سمجھ میں آ جائے گی۔ آئیے جو کلمے کی تیسری قسم ہے حرف، اس کے بارے میں چلتے ہیں۔ حرف کسے کہتے ہیں؟ وہ کلمہ جو اپنا معنی جملے میں واقع ہوئے بغیر نہ بتا سکے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے، یعنی یہ اکیلا معنی نہیں بتا سکے گا، یہ جملے میں ملے گا، واقع ہوگا، تبھی اس کا معنی یا اپنا معنی بتا سکے گا، نہیں تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جیسے من معنی ہوتا ہے سے، الا معنی ہوتا ہے تک۔ اب کوئی کہے من سے تو اس سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح کوئی کہے الہ معنی تک، تو اس سے بھی کوئی معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ علامت حرف یعنی اس کی پہچان کیا ہے؟ تو جس کلمے میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ پائی جائے وہ حرف ہوتا ہے۔ آئیے جو سب سے اہم ہے اس سبق کا وہ ہے سوالات و تدریبات۔ اس کو آپ اچھے سے دیکھ لیجئے اور اب خود سے حل کرنے کی کوشش کیجئے، بعد میں سبق کے ذریعے چیک کر سکتے ہیں۔ لفظ کسے کہتے ہیں؟ اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو ہم نے آپ کو عرض کیا کہ انسان جو بات بولتا ہے، انسان کے منہ سے جو بات نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ جو بات کرتا ہے انسان اس کو لفظ کہتے ہیں۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، بامعنی اور بے معنی۔ اسم کی تعریف کریں، اس کی علامت بیان کریں۔ تو دیکھیے اسم وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے۔ اس کی علامت ہم نے پڑھی ہے کہ شروع میں الف لام ہو، اور شروع میں حرف جر ہو، آخر میں تنوین ہو، مسند الیہ ہو، منادہ ہو۔ یہ ہم نے اس کی علامتیں پڑھی ہیں۔ اب فعل کی تعریف کہہ رہے ہیں کہ فعل کی تعریف کریں، اس کی 4 علامت ذکر کریں۔ تو دیکھیے فعل وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس کے اندر پایا جائے، جیسے نصرہ اس نے مدد کی۔ اس کی 4 علامتیں، شروع میں قد ہو، سین ہو، سوفا ہو اور تائے تانیث ساکنہ ہو۔ یہ 4 مثال آپ دے سکتے ہیں۔ حرف کی تعریف بیان کریں۔ حرف وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی جملے میں واقع ہوئے بغیر نہ بتا سکے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس میں نہ پایا جائے، جیسے معنی من، الہ۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ درست جملے کے سامنے صحیح اور غلط کا نشان لگائیں۔ دیکھیے نمبر 1، جو بات انسان کے منہ سے نکلے اسے لفظ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، صحیح کا نشان لگا دیجیے۔ محمل وہ لفظ ہے جس کا کوئی معنی و مفہوم ہو، غلط کا نشان لگا دیجیے، کیونکہ محمل وہ لفظ ہے کہ جس کا کوئی معنی و مفہوم نہ ہو۔ تیسرا ہے شروع میں الف لام ہونا حرف کی علامت ہے، اس کے آگے غلط کا نشان لگا دیجیے، اس لیے کہ شروع میں الف لام کا ہونا یہ اسم کی علامت ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 پر ہے فعل امر میں کسی کام کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے، صحیح کا نشان لگا دیجیے، درست ہے۔ تائے تانیث ساکنہ فعل کی علامت ہے، نمبر 5 پر ہے، صحیح ہے، نشان لگا دیجیے، درست کا۔ جس کلمے پر حکم لگایا جائے اسے مسند کہتے ہیں۔
جس کلمے پر حکم لگایا جائے اس کو مسند الیہ کہتے ہیں، اور جس کلمے کے ساتھ حکم لگایا جائے اس کو مسند کہتے ہیں۔ اب یہاں پر کلمات کی قسم، اسم، فعل اور حرف کی شناخت کر کے نمونے کے مطابق لکھیں اور علامت بیان کریں۔ دیکھیے پہلے یہاں پر مثال دی ہے انہوں نے، یہ جو مثال ہے الامتحان، یہ کیا ہے؟ اسم ہے، پہچان کیا ہے؟ شروع میں الف لام ہے۔ اسی طرح دیگر بھی پہچانیں گے۔ المطر، المطر کیا ہے؟ المطر اسم ہے، اس لیے کہ شروع میں اس کے الف لام ہے۔ قد فتح کیا ہے؟ قد فتح فعل ہے کہ شروع میں قد ہے۔ من تین کیا ہے؟ اسم ہے کہ شروع میں حرف جر ہے۔ تفتحت کیا ہے؟ یہ تفتحت فعل ہے کیونکہ آخر میں تائے تانیث ساکنہ ہے۔ سوف تعلم یہ فعل ہے، علامت یہ ہے کہ اس میں شروع میں سوف ہے۔ اسی طرح خبزن ہے، خبزن یہ اسم ہے کیونکہ آخر میں اس میں تنوین ہے۔ خبزن اسم کے بعد میں ہے الہ، الہ حرف ہے۔ سیقول یہ فعل ہے کیونکہ شروع میں سین ہے۔ قد یہ حرف ہے۔ المداد، المداد جو ہے یہ اسم ہے اس لیے کہ شروع میں اس کے الف لام ہے۔ آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ اگر کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح فرمائیے۔ ہمارے یوٹیوب چینل الحیات اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔